اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ محرم اپنی رحمتوں سے رواں دواں ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ماہ محرم کے حوالے سے ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت۔ محرم قمری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی سے قمری اسلامی سال کی ابتدا ہوئی۔ شریعت کی نگاہ میں اس مہینے کو بڑی حرمت، عظمت، فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اس ماہ محرم میں عبادات کی ادائیگی بھی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت رکھتی ہے۔ اس ماہ کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت روزہ بھی ہے کہ اس ماہ محرم میں روزے رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہر دن کے روزے کی فضیلت الگ ہے، جس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں۔ ماہ محرم حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے چلی آ رہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جس دن پیدا کیا، ذالک الدین القیم، اور یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دین کے ساتھ مضبوط کر دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت اور احترام والے ہیں، اور ان کو اشہر الحرام بھی کہتے ہیں یا حرم بھی کہتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے وہ مہینے ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کرنے سے یا لڑائی کرنے سے منع کیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے ایک غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید بھی مقصود ہے، جس کا ذکر اسی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل آتے ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور رجب کے درمیان میں آتا ہے۔ یوم عاشورہ کے روزے کا تاریخی پہلو اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ اس مہینے میں روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہود اس دن تو روزہ رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ عاشورہ تو عظیم الشان دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو اپنی قوم سمیت غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 یا 10 یا 11 یا ان تینوں کو ملا کر ہم 2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔